آخری بات، دعائیں. آپ نے کیا پڑھا؟ دعا کی فضیلت پڑھی. دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اللہ مانگنا سکھا دینا، اللہ کی قسم ہماری زندگی حل ہو جائے. کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی، وہ در در مانگا کرتی تھی، تھی اللہ والی، دروازے پہ جاتی مانگتی. جیسے آپ نے دیکھا لوگ کیا کہتے ہیں، جاؤ جاؤ بڑھیا آگے جاؤ، اللہ دے گا، اللہ دے گا، آگے جاؤ. اس بڑھیا کا انتقال ہوگا. کسی نے پوچھا بڑھیا کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ کہا جب میں اللہ کے دربار میں پہنچی، اللہ پاک نے کہا کیا لے اے بڑھیا کیا لے کے آئی ہے؟ میں نے کہا واہ واہ، ساری زندگی تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر بھیجی گئی کہ آگے جا اللہ دے گا، اور آج میں یہاں پہنچی ہوں تو بھی پوچھ رہا ہے کیا لے کے آئی ہے، یہ بتا کیا دینا ہے. ساری زندگی لوگ یوں کہتے رہے بھیا اگلے دروازے پہ جا اللہ دے گا، تو آج تو لینے آئی ہوں، دینے کا کیا سوال. ہے اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے. تو دیکھیے جامع دعائیں آپ نے سیکھی، آج یہ سیکھیں گے. اچھا کیا نہیں مانگنا چاہیے یہ آپ نے سیکھا، کیسے مانگنا چاہیے. میں بہت سینکڑوں حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں. کیسے مانگنا چاہیے؟ حرام سے بچنا چاہیے. حدیث میں آیا حرام کے لقمے والا کتنا گڑ گڑا لے رو لے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کو اس کے اوپر رحم نہیں آتا. کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. ہم دینے والے بنیں گے تو اللہ بھی ہمیں دے گا. دعا مانگنے سے پہلے آدمی بڑی کوئی دعا ہے، بڑا کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے تو تھوڑا پیسہ خرچ کرے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. باوضو ہو کے دعا مانگنی چاہیے. حضور کے پاس بعض صحابہ ہے یا رسول اللہ دعا کرتے ہیں، اچھا ٹھہرو، حضور گئے وضو کیا پھر ان کے لیے دعا کی. وضو بہت بڑی طاقت ہے. قبلہ رخ بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے، آپ کا رخ قبلہ، سائل کی طرح ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے. جو تضرع کی دعائیں ہیں وہ یوں مانگنی چاہیے. دیکھیں ہم نے زندگی میں نہیں مانگی ہو، وہ تو وہ مانگے گا جس نے سیکھی ہو. جو بہت بڑی مشکل آ جائے تو پھر یوں مانگے، یوں مانگے ہاتھ پھیلا کے. میں نے دیکھا ایسے اللہ والوں کو یوں مانگ. اور دعا کی اول اور آخر میں اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھنا چاہیے. اب میں نے آپ کو یہاں بتا دیا حمد کیسے کرنی ہے. بتائیے کیسے کرنی ہے؟ اچھا میں آپ کو حمد کا طریقہ بتاؤں. بہت سارا آتا ہے، ہم کرتے نہیں ہیں. بھائی آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کتنی پیاری حمد ہے، یہ سب کو آتا ہے نا. اب آپ دعا میں اب دیکھیں ہم گھنٹوں کی دعا بنا سبحانک اللہم یہ مانگے. اچھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ پھر آپ رکوع میں کیا پڑھیں؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم وبحمدک. یہ سب حمد ہے، اور یہ وہ سب ہے جو آپ کو آتی ہے. یہ سب کو آتی ہے نا. نماز کے جتنے اذکار ہیں آپ ان کو دعا کے شروع میں مانگ سکتے ہیں. پھر ایک بہت اہم چیز جو میں نے آپ کو بتائی، اللہ کے جو نام ہیں اس کو تو یاد ہو گئے جی سب کو. مانگنا شروع کیا نہیں شروع کیا؟ یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا مالک یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ. اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ حمد ہو گئی. اس کے بعد ہو گئے درود شریف، کوئی سا درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد ہو گیا استغفار، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ سب کو آتا ہے استغفار. پھر مانگے جامع دعائیں، پھر مانگے جامع دعائیں، ربنا آتنا اللہم انا نسألک رضاک اللہم انا نسألک من خیر. اس کے بعد پھر اپنی ساری ضرورتیں مانگیں. یہ دعا مانگنے کا طریقہ. اسماء حسنہ کے ذریعے سے، اسم اعظم کے ذریعے سے مانگنا چاہیے. حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعض اسم اعظم ہے، جو اس سے مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اسم اعظم کی دعائیں سیکھ لیں آپ لوگ. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے مانگنا چاہیے. پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، پھر امت کے لیے مانگنی چاہیے. دعا کے الفاظ کو 3 مرتبہ کہنا چاہیے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے،
یہ جو ہم یوں چلتی ہوئی دعائیں کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ خود سنجیدہ نہیں ہے مانگنے میں، یہ خود سنجیدہ نہیں ہے مانگنے میں. فقیروں کو دیکھ لیں کیسے مانگتا ہے. اس طرح سے کوئی فقیر مانگے جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کوئی دے گا؟ دے دو چل، وہ آپ کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں پیچھے تک. اور آج کل کا فقیر تو ذلیل ہونے کے بجائے ذلیل کرتا ہے. اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہو، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس. یقین جانے ایسا انسان کو شرمندہ کرتے ہیں. دینا نہیں چاہیے ان کو بالکل. اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے، اللہ میرے مال کا صحیح مصرف مجھے بتا دے، اللہ میرا مال وہاں پہنچے جو ضرورت مند ہو. پھر اللہ پاک آپ کا مال تو پیشہ بنایا ہوا ہے، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ایسا رسوا کرتے ہیں آپ، ایسا شرمندہ کرتے ہیں. بتاؤ دے رہے ہو نہیں دے رہے؟ یقین جانا یہ جو ایسا ہو نا، بالکل نہیں دینا چاہیے. اچھا اللہ سے ایسی مانگنا چاہیے، اوئے ہوئے اللہ سے ایسی مانگنا چاہیے. یہ ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ کی والدہ ہے نا، یہ اللہ سے ایسا تعلق تھا، مناجاتیہ شعر بھی کہتے. تو ان کے کچھ شعر ہیں، مجھے یاد نہیں، میں نے کسی کتاب میں لکھے ہیں. اللہ سے کہتی تھی جو مانگا ہے وہی لیں گے، ابھی لیں گے، ابھی لیں گے. دے دیتے ہیں اللہ پاک، اڑانا پڑتا ہے. جو مانگا ہے وہی لیں گے، ہم نے کہہ دیا ابھی لیں گے. وہ پورے یہ ان کے مناجاتی اشعار ہیں. تو اللہ سے ایسا تعلق ہو، اور جس دن دعائیں قبول ہوتی بھی انسان کو نظر آ گئی نا، پھر انسان کو کہے یار یہ تو بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ تو بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ تو لاجواب راستہ ہے. لیکن یہ دروازہ کھولنا پڑتا ہے. دروازہ کھولتے میں جان لگتا ہے. ایک مرتبہ کھل جائے، اللہ کرے کہ یہ دروازہ، پھر مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہی میں نے عرض کر دیا، لپٹ کے مانگنا. ایک ایک دعا کو بس اوقات سالوں مانگنا پڑتا ہے، چھوڑنا نہیں. ایک صاحب کہنے لگے بڑی اچھی دعا مانگتے ہیں، کہنے لگے ساری قبول ہوتی ہیں، بیوی کے بارے میں نہیں قبول ہوتی. ساری دعائیں میری قبول ہو جاتی ہیں، اس کے متعلق میری کوئی دعا قبول نہیں. تو بھائی مانگنا پڑتا ہے لمبے عرصے تک، کوئی اور راستہ نہیں ہے نا. چھوڑ کے جائیں گے بھی تو کہاں؟ کوئی اور در ہو تو وہاں چلے. کوئی اور در ہے ہی نہیں. جب ہے ہی ایک ہی در تو بس کچھ بھی نہیں ہے. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، نہیں ملے گا پھر بھی مانگنا. جیسے آپ نے سنا نا، وہ ایک بزرگ بہت عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے. ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی کہ تیرا سارا مردود ہے. وہ آواز ان کے خادموں نے بھی سن لی. پھر بھی وہی لوٹا لے کے وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہوئے. وہاں کا 25 سال سے عبادتیں کر رہے ہیں، اور ادھر سے آواز آ گئی تیرا کچھ بھی قبول نہیں ہے، پھر بھی آپ عبادت کر رہے ہیں. کہا اور کوئی در کہاں ہے؟ اور در ہے کہاں؟ دنیا میں اس سے نہیں مانگو، چلو اس سے مانگ لو. وہاں تو سوال ہے. ایک دم ندا آئی، یہ بھی قبول ہے، پچھلا بھی قبول ہے. تو بھائی اس کے علاوہ تو کوئی در ہے ہی نہیں. تو لپٹ کے مانگنا چاہیے اللہ پاک سے. اللہ اچھا کچھ دعائیں ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھنا چاہیے. اگر گھروں میں سکون چاہیے کبھی بھی بغیر دعاؤں کے نہ جائیں. اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکل. گھر سے نکلنے کی دعا ضرور پڑھنا چاہیے، بچوں کو اپنے سامنے پڑھانا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. سواری کی دعا یہ آپ کو آتی ہے. آج اللہ تعالیٰ کے یہ نام یاد کر لیں، الشکور. الشکور بولیں، اللہ کو بولا کریں اللہ تیرا تو نام ہی شکور ہے. شکور کہتے ہیں قدردان کو. اے اللہ تو تو ہے ہی قدردان، تو ہمارا یہ تھوڑا سا بھی قبول کر لے. العلی بلند و بالا، الحفیظ حفاظت کرنے والا، المقیت روزی پیدا کرنے والا، الحسیب سب کے لیے کافی، الجلیل بلند مرتبے والا، کریم کرم والا، رقیب نگہبان، مجیب قبول کرنے والا، واسع الواسع کشادگی والا، الحکیم. بس یہ دہرا لیں، ختم. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، ہاں یہ نام ضرور. اس اعتکاف میں آپ یہ سیکھ کے ضرور جائیں، ضرور اللہ کے نام سیکھ کے جائیں. من احصاہا دخل الجنہ، جو یاد کرے گا جنت میں جائے گا. اس کو دہرا لیں، چاہیں تو ہلکا سا کھول کے دہرا لیں کتاب.